بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 7 کے سوشل اسٹڈی میں ٹاپک اوزون پڑھیں گے۔ واٹ از اوزون؟ اوزون کیا ہے؟ تو فرسٹ آف آل اٹ از جسٹ لائک آکسیجن ود ون مور ایٹم۔ جس طریقے سے لکھا گیا ہے فرسٹ نمبر پہ O3، گیس کمپوزڈ آف 3 ایٹمز آف آکسیجن، یعنی اس میں آکسیجن کے 3 ایٹم ہوتے ہیں۔ بلوئش گیس دیٹ از ہارمفل ٹو بریتھ، یہ نیلے کلر کا خطرناک گیس ہے جو کہ سانس اور انسان کے زندہ رہنے کے لیے خطرناک ہے، یعنی اس میں ہم سانس نہیں لے سکتے۔ نیئرلی 90% آف ارتھ اوزون از ان دا اسٹریٹوسفیئر اینڈ ریفر ٹو ایز دا اوزون لیئر۔ دنیا کے اوزون کا 90% حصہ اسٹریٹوسفیئر میں واقع ہے، جس کو اوزون کا تہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اوزون ایبزارب اے بینڈ آف الٹرا وائلٹ ریڈیشن کالڈ UVB، یعنی مطلب اوزون کی یہ جو تہ ہے اس میں سورج کی بنفشی شعاعیں جذب ہونے کی صلاحیت ہے، اسی وجہ سے اس کو UVB کہا جاتا ہے۔ یعنی کرۂ ہوائی کی دوسری تہ میں پائی جانے والی یہ گیس نہایت اہم ہے۔ یہ کرۂ ہوائی کے نیچے حصے میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام دراصل بالکل کسی ڈال یا چھتری کی طرح ہے جو زمین اور اس پر پائے جانے والی زندگی کو سورج کی انتہائی خطرناک شعاعوں سے بچائے رکھتی ہے۔ یعنی سورج سے کچھ شعاعیں نکلتی ہے تو وہ اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ انسانی جسم اور باقی جاندار اور پودوں کے خلیے تباہ کر دیتی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جب انسان اس کو ایکسپوز ہو جائے تو اس کو سکن کینسر ہو جائے، یعنی اتنی خطرناک جو ہے یہ گیس کی شعاعیں ہے، ریڈیشن ہے۔ تو اوزون اصل میں اس سے ہمیں بچا کے رکھتی ہے۔ یعنی جسٹ اوزون ایکٹس جسٹ لائک این امبریلا۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سورج ہے، سورج سے نکلنے والی یہ خطرناک ریڈیشن جو ہے اس کو یہ چھتری جو ہے دنیا کے اوپر جو بنائی گئی ہے اٹ از اوزون۔ یہ اصل میں اوزون ہے جو دنیا سے خطرناک ریڈیشن پہنچنے تک جو ہے وہ اس کو روکے رکھتی ہے اور یہاں سے دنیا اس سے سیف ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ اوزون ہے کیا؟ اس کی جو تہ ہے یہ کیا ہے اور یہ کہاں پہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے؟ تو جس طریقے سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ دا اوزون لیئر از دا لیئر آف دا ایٹماسفیئر ایٹ این الٹیٹیوڈ آف 15 to 40 کلومیٹر، یعنی مطلب یہ 15 سے لے کر 40 کلومیٹر تک کرۂ ہوائی موجود ہے اور یہ اسٹریٹوسفیئر ہے، یعنی دنیا سے متصل جو لیئر ہے ٹروپوسفیئر، اس کے اوپر جو تہ واقع ہے دوسری تہ، تو اس میں یہ پایا جاتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ وٹ ڈز دا اوزون لیئر ڈو، یعنی مطلب اوزون کیا کام کرتا ہے؟ تو جس طریقے سے پہلے میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا کہ اٹ از جسٹ لائک این امبریلا وچ پروٹیکٹ اس فرام دا الٹرا وائلٹ ریڈیشن آف دا سن، یعنی ایک چھتری کے مانند ہے جو کہ ہم کو سورج کی بنفشی شعاعوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن از دا پارٹ آف دا الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم، یہ مطلب جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہے اس میں برقی خصوصیات پائے جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایکسپوجر ٹو الٹرا وائلٹ ریڈیشن کین لیڈ ٹو سکن کینسر۔ تو اگر کوئی بندہ الٹرا وائلٹ ریز کو جو ہے وہ ایکسپوز کریں اپنے آپ کو، یعنی مطلب اس کا سامنا کریں تو بندے کو جو ہے وہ سکن کینسر ہو جائے، یعنی مطلب یہ اتنی خطرناک شعاعیں ہیں کہ اگر یہ انسان پر پڑ جائے تو اس کو جلد کا سرطان جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے، وہ سکن کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس سے جو میرین لائف ہے، جو سمندر کے اندر زندگی ہے، جو سمندر کے اندر جو مخلوق رہتی ہے، تو اس کے اوپر بھی یہ اگر پڑ جائیں تو اس کو بھی انتہائی خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈپلیشن آف اوزون لیئر، یعنی یہ جو اوزون کا لیئر ہے یہ جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے اور اس میں چھید پڑے ہوئے ہیں، تو یہ اس کی وجہ معلوم کرنی ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ تو ڈیفینیشن ان یور بک جو ہے کہتے ہیں کہ the amount of ozone has decreased gradually after the industrial revolution۔ یہ جو صنعتی انقلاب ہے، یعنی انسان کی جو صنعت انسان نے قائم کی ہے اس کی وجہ سے مسلسل بتدریج اس میں جو ہے اوزون لیئر میں یعنی کمی آ رہی ہے۔ the thinning of the ozone layer due to the chemical release by factories
اینڈ ہیومن ایکٹیویٹیز از کالڈ ڈپلیشن آف دا اوزون لیئر، یعنی کمپنیوں سے، صنعتوں سے اور انسان کی دوسری سرگرمیوں کی وجہ سے اس کو جو نقصان پہنچتا ہے، اس میں جو کمی واقع ہوتی ہے تو اس کو ہم اوزون کی کمی یعنی اوزون ڈپلیشن کہتے ہیں۔ In 1985 scientists discovered a hole in the ozone layer over Antarctica۔ انٹارکٹیکا کے براعظم کے اوپر 1985 میں سائنسدانوں نے اوزون کے لیئر میں جو ہے ایک سوراخ کا یعنی مطلب پتہ لگایا تھا، ایک چھید کی نشاندہی انہوں نے کی تھی کہ اس کے اوپر یعنی مطلب ایک چھید پڑ گیا ہے۔ It was revealed that the hole is growing as faster rate، یعنی یہ بھی اس نے بتایا تھا کہ یہ چھید بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ The prime reason for this hole was the release of chlorofluorocarbons۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یعنی chlorofluorocarbons from dumped refrigerators and air conditioners، یعنی جو بیکار فریج اور اے سی ہیں اس سے جو یعنی مطلب ریڈیشن ہوتی ہے، جو اس سے CFC یعنی گیس نکلتی ہے، تو یہ گیس ڈائریکٹلی جو ہے وہ اوزون تک پہنچتی ہے اور اس کے لیئر میں چھید جو ہے وہ بنا لیتی ہے، اس کو نقصان پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ جو آپ گھر میں آپ سپرے کر لیتے ہیں جو مارکیٹ میں ملتے ہیں، تو اس سپرے سے بھی یعنی مطلب جب آپ وہ سپرے کر لیتے ہیں اس سے بھی جو گیس نکلتا ہے، یعنی کمپیوٹر سے جو یعنی مطلب اس کی کلیننگ کے لیے جو ہم کیمیکل استعمال کرتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں جو ہے اس میں جو گیس یعنی مطلب اس سے جو نکلتا ہے، جو ایمٹ ہوتا ہے گیس تو ریلیز ہوتا ہے، تو وہ ڈائریکٹلی اوزون پہ جو ہے وہ برا اثر جو ہے وہ چھوڑتی ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ چھید ہے جو انٹارکٹیکا کے اوپر جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ 1985 میں ڈسکور ہوا تھا اور سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ یہ روز بروز یعنی سالہ سال جو ہے اس میں ایڈوانسمنٹ ہوتی رہتی ہے، یہ جو ہے زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کے کازز، جس طریقے سے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ مین میڈ کازز جو ہے وہ کلوروفلوروکاربنز ہیں، ہیلونس ہے، میتائل کلوروفارم ہے، ہائیڈروفلوروکاربنز ہے اور نیچرل کازز، یعنی مطلب جو کہ انسان نے ایکٹیویٹیز شروع کی ہے، گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، فریج کا استعمال، اے سی کا استعمال، کلوروفلوروز یعنی یہ جو سپرے کا میں نے آپ کو بتایا، پینٹ سپرے جو ہم استعمال کرتے ہیں گھر میں، مختلف قسم کی اور بھی ایسی چیزیں اپنے کھیتوں پہ جو سپرے کرتے ہیں، ان سے تمام جو یعنی مطلب یہ گیس جب نکلتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی اوزون لیئر تک پہنچتا ہے اور اس کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار بنا دیتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ کارٹون ایک پکچر میں یہ دنیا ہے، دنیا کے اوپر ایک چھتری نما یعنی مطلب یہ اوزون ہے، تو جگہ جگہ اس میں چھید پڑ گئے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سوراخ ہو گئے ہیں، تو یہ انسان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ اور یہاں بھی کارٹون پکچر میں آپ کو اس سپرے کی تصویر آپ کو نمایا ہے۔ یہ سپرے جب آپ کرتے ہیں تو اس سے یہ جو نکلنے والا جو گیس ہے تو وہ اوزون لیئر تک پہنچ کر اس کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار بناتی ہے اور اسے دنیا کو انتہائی نقصان پہنچتا ہے۔ اور یہ جو انسان کی ایکٹیویٹیز ہے، موٹر کار سے نکلنے والی جو یعنی مطلب ڈسٹ ہے، جو دھواں ہے، یہاں پہ سمندروں میں جو جہاز جاتے ہیں، فیکٹریوں سے جو نکلتا ہے دھواں، ایروپلینس سے جو نکلتا ہے، ویسی بھی جو انسان یعنی مثال کے طور پر ایکٹیویٹیز دنیا کے اوپر کرتا ہے، تو ان تمام کا جو ہے وہ اوزون لیئر پہ اثر ہے اور اس سے اوزون لیئر جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ آج کے لیکچر میں آپ نے اوزون کے بارے میں پڑھا کہ اوزون کی جو تہ ہے تو یہ کرۂ ہوائی کی دوسری تہ میں پائی جانے والی انتہائی اہم ہے گیس ہے، اور یہ سورج کی بنفشی شعاؤں کو روکے رکھتی ہے، جس کی وجہ سے زمین پر جو موسم ہے وہ انتہائی مناسب ہے، اور یہ اتنے خطرناک ریڈیشن کو بلاک کر لیتی ہے کہ اگر وہ انسان تک پہنچ جائے تو انسان کو سکن کینسر ہو جائے، اور جو سمندر کے اندر مخلوق رہتی ہے مثال کے طور پر مچھلیاں ہیں جو بھی ہے، تو اس پہ بھی اس کا برا جو ہے وہ اثر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک چھتری کی مانند ہے جو کہ سورج کی بنفشی شعاؤں سے دنیا کو محفوظ رکھتی ہے۔ تو ہوم اسائنمنٹ کا آپ کا جو ہو گیا وہ ہے اوزون لیئر کازز آف اوزون ڈپلیشن، یعنی آپ نے رائٹ اور میمورائز کرنا ہے اوزون لیئر اور کازز آف اوزون ڈپلیشن، یعنی اوزون کے کمی کی وجوہات آپ نے جاننے ہیں اور اوزون کا لیئر کہاں پہ موجود ہے، اس کے ڈیفینیشن آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور آپ نے لکھنا بھی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔